سر آج کی کلاس سے ہم نے یہ سیکھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک 10 پیڑھیوں تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ٹائم پر لوگ 1000 سال کے ہوتے تھے، تو 1000 سال میں 1 صدی ہو جاتی تھی، تو اسی لیے آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک شرک نہیں آیا تھا، پر 10 صدیوں کے بعد شرک آنا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہی نے بہت روکنے کی کوشش کی شرک سے، مگر 950 سال یعنی 950 سال روکنے کی کوشش کی، پر تب بھی صرف کچھ ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اور جب شرک آتا ہے تو برائی آ جاتی ہے، گناہ جو ہوتے ہیں جب شرک آ جاتا ہے، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے تو چھوٹے گناہ نا آسان ہو جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی میں بیٹھ جائیے۔ پھر جب وہ کشتی میں بیٹھ گئے تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ یہاں تو کوئی پانی بھی نہیں ہے، آپ کشتی کا کیا کریں گے۔ پھر سب لوگوں کو اللہ نے ختم کر دیا اس طریقے سے کہ جب کشتی انہوں نے بنا لی اور سب اس کے اندر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ پانی بھیجا کہ پوری ارتھ پانی میں ڈوب گئی، اور جتنے بھی ظالم تھے سب اسی میں ڈوب ڈوب کر مر گئے، بس جتنے لوگ کشتی میں تھے وہی بچ گئے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور ایک یافس۔ اس میں سے ایک قوم بنی جو تھی قوم عاد، جس کے نبی تھے ہود علیہ السلام۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت زیادہ طاقت دی تھی کہ یہ پہاڑوں سے ہی اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے، تو ان کو گھمنڈ آ گیا تھا، یہ کہتے تھے کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، تو اللہ نے انہیں ہوا کے عذاب دے کر ختم کر دیا۔ انبیاء ظلم کی وجہ سمجھ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب تک توحید نہیں ہوگی ظلم ہوتا رہے گا، کیونکہ توحید جو ہے یہ ظلم کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کائنات کو بنا کر کے ظالموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، ظالموں کے حوالے نہیں کیا ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ تھوڑی ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد پھر ظالموں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جی کنٹینیو۔ ظالموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کئی ساری تدبیریں ہیں، جس میں سے کچھ یہ ہیں: پانی میں ڈبا ڈبا کر مارتا ہے، دوسرا ہوا سے اڑا اڑا کر مار دیتا ہے، تیسرا زمین پھٹ جاتی ہے اس میں لوگ دھس جاتے ہیں، اور بیماری جیسے کہ ابھی کووڈ آیا تھا اس میں بہت سارے لوگ جو ظالم تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو جو بھی ظالم جو اپنا ظلم کر رہے تھے وہ کچھ ٹائم کے لیے کم ہوا تھا۔ اور ایسے ہی ظالم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرا ظالم بھیج دیتا ہے، جو آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ظلم کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی بھی طریقے سے ظالموں کو ختم کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آج کے کلاس میں ہم نے دوسرا سبق سیکھا تھا آداب اور دعائیں۔ اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ہمیں غصہ آتا ہے، جیسے کہ ہم گیم کھیل رہے تھے اور ابا نے ہم سے فون چھین لیا تو ہمیں بہت تیز غصہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے جو غصہ آتا ہے وہ غصہ شیطان لے کر آتا ہے۔ اس وقت ہمیں پڑھنا چاہیے اس وقت ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ جو غصہ ہے یہ اللہ کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے تیسرا سبق سیکھا کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، نسائی کی حدیث نمبر 506۔